It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, yeah, it's a story time. We will learn about our prophets, we will learn about our prophets, and then we will do the same. And we will follow them, Insha'Allah, Insha'Allah. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. Insha'Allah, Insha'Allah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. We will learn about our prophets. We will learn about our prophets. And then we will do the same. And we will follow them, Insha'Allah, Insha'Allah. It's story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. Story time! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear kids. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How is everyone? گڈ الحمد للہ. Fine. کیسی گزری آپ لوگوں کی چھٹیاں، عید کی ویکیشنز، اور عید کیسی گزری؟ اچھی. الحمدللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاویر اینڈ ریفائن اسوا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تو پیارے بچوں، الحمدللہ ہم پھر سے اپنی سٹوری سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے عید کی چھٹیاں لے لیں اور انجوائے بھی کر لیا، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے، تو لیٹس اسٹارٹ آور اسٹوری ٹائم اینڈ وی آر ڈوئنگ دی سیرہ اسٹوریز، دیٹ از دی اسٹوریز ریلیٹڈ ٹو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا سے شروع کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، آمین. ربنا زدنا علما، آمین. تم آمین. جی تو یہ آیا ہم پڑھتے ہوتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہمارے لیے ایک ایکسیلنٹ ماڈل ہے، ان کو ہم فالو کریں، ان کو ہم کاپی کریں. ٹھیک ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ اسوۃ حسنہ. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسوۃ حسنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. جی تو کون سا بچہ اس کو پڑھنا چاہے گا؟ درود کو، درود ابراہیمی کو. جی سید یحییٰ این حسن. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے مس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. یہ جو علا ہے نا علی سے پہلے، ٹھیک ہے، علی جو ہے نا، علی میں حمزہ آ رہا ہے نا پہلے، وہ جو اس کو الف بھی کہتے ہیں یا حمزہ بھی کہتے ہیں، تو اس سے پہلے جو علا آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا ہم لمبا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وعلا علی، ٹھیک ہے، Okay, miss. اس والے کو، کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو محمد سے پہلے اس کو نہیں لمبا کریں گے نا، یہ تو آپ نے ٹھیک پڑھا. چل My brother also wants to recite. اچھا، آپ یحییٰ تھے یا حسن تھے آپ؟ I'm Hassan. اچھا حسان جی. یحییٰ اب آپ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. گڈ جاب بوتھ آف یو. جی اور بھی بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا چلے ایک کسی اور کو چانس دیتے، باقی کو پھر نیکسٹ پارٹ میں، ٹھیک ہے. جی حفصہ آپ پڑھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. اس والے علا کو بہت لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آگے میم آ رہا ہے نا، کوئی ایسا حمزہ وغیرہ نہیں آ رہا، کوئی مد نہیں ہے، ٹھیک ہے. علی محمد، على محمد وعلى آل محمد كما صليت على كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمید مجید، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ گڈ جاب بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ ہم نے ایپیسوڈ 11 کر لی ہوئی ہے آلریڈی، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا گیپ آیا تو بس تھوڑا سا میں اس کو ہلکا سا ٹچ کرتے گزروں گی تاکہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں کلیئر ہو جائے کہ ہم نے کیا کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، ٹھیک ہے. ایپیسوڈ 11. اچھا تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا میسج سپریڈ کرنا سٹارٹ دیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ پروفٹ بن گئے تھے نا، تو ان کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے تھرو سکھاتے تھے اب وہ دوسروں کو سکھاتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ انہوں نے یہ اوپنلی اینڈ پبلکلی کرنا سٹارٹ نہیں کیا تھا، بلکہ کیسے کیا تھا، انہوں نے کلوز جو اپنے کلوز ریلیٹیوز یا بہت ہی جو قریبی فرینڈز اور جو بہت ہی قریب کی فیملی کے لوگ تھے ان کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا پرائیویٹلی یا ون آن ون بیسس، ٹھیک ہے. یعنی کہ اب جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرے ہیں تو ان کے سامنے بس اسلام کا میسج پیش کیا، یا کسی اور فرینڈ سے بات کر رہے ہیں تو ان کے سامنے، لیکن ایسے نہیں کہ گیدرنگ اکٹھی کر کے اور اس طرح نہیں، ٹھیک ہے. پرائیویٹلی تھوڑے تھوڑے لوگوں کو ایک بندے کو انہوں نے اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے فوراً لبیک کہا، یعنی فوراً انہوں نے یس کہہ دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی راہ کی طرف بلایا، یعنی کہ اسلام کی طرف.
تو وہ لوگ پہلے ہی گڈ پیپل تھے اور یعنی اچھی بات ماننے والے تھے، تو انہوں نے اسلام کے لیے بھی یس کہہ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور کس کو یاد ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ جو کیٹیگری تھی ان لوگوں کی جنہوں نے فوراً سے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کو ہم نے کیا کہا تھا؟ تھوڑا سا مشکل سا ورڈ تھا، ٹھیک ہے، 2 words تھے ٹوگیدر، لیکن کسی کو یاد ہے کہ ان کو ہم نے کیا کہا تھا؟ کہ جنہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا، وہ جو فرسٹ کیٹیگری شروع کے لوگ۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کسی کو یاد نہیں ہے نا؟ ان کو ہم نے کہا تھا السابقون الاولون، کہ وہ پہلے لوگ جو کہ سبقت لے گئے، او الاولون کہ وہ جو پہلے لوگ، اور السابقون جو کہ دوسروں سے آگے گزر گئے، سبقت لے گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات پر یس کہہ دیا اور بات مان لی۔ تو ان لوگوں کو ایک قسم کی کیٹیگری بھی مل گئی کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پہلے اللہ کی اور رسول کی بات پر یس بول دیا تھا، السابقون الاولون، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم نے بہت سے نیمز پڑھے تھے، لیکن 3-4 ایسے تھے جن کی ڈیٹیل بھی پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ کون سے تھے؟ آپ بس چیٹ میں ساتھ لکھتے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آئی ول کنٹینیو، آپ چیٹ میں ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ وہ کون سے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، ٹھیک ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی بہت جلدی سے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کی ڈیٹیل ہم نے دیکھ لی تھی، لیکن آج ہم ڈیٹیل نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، آج ہم صرف نام دیکھیں گے اور گزر جائیں گے۔ اور ہاں جی، امبرین خان ویری گڈ، انہوں نے بتا دیا ابو بکر، ویل ڈن، ابو بکر بھی بالکل ان سٹارٹنگ لوگوں میں تھے۔ اور کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے اور ان سے چھوٹے تھے کافی، ٹھیک ہے، یعنی اور کزن کیسے تھے؟ ان کے چچا جو تھے نا ابو طالب، ان کے وہ بیٹے تھے، اور یہ فرسٹ چائلڈ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ لیڈی تھی نا، یہ فرسٹ چائلڈ تھے۔ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کہ ایک وقت میں غلام بن کے آئے تھے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فری کر دیا تھا۔ جی شاویر نعمہ، ویل ڈن، اے فریڈ سلیو، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے بھی فوراً ہی اسلام قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تو آلریڈی آپ لوگوں نے بتا دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اچھے فرینڈ تھے، ٹھیک ہے۔ ان سب نے بہت جلدی اسلام قبول کر لیا، اور بھی ہم نے بہت سے نام پڑھے تھے، ٹھیک ہے، آج ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ اچھا، یہ والا پروسیس جو ہے کنٹینیوڈ رہا فار 3 years، ٹھیک ہے، 3 years تک یہ کام چلتا رہا، یعنی کہ 3 سال تک، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، 3 years تک یہ کام چلتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی میسج آتا تھا نا، وہ اپنے کلوز پیپل کو اور یہی 1-on-1 بیسس پہ پرائیویٹلی لوگوں کو تھوڑا بتاتے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بہت زیادہ پبلکلی اناؤنس نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس میسج کو، کیونکہ ابھی بہت زیادہ اس طرح کا ماحول تھا نا، مخالفت والا ماحول تھا، کیونکہ قریش اور بہت سارے لوگ تو ابھی وہ تو نہیں اسلام قبول کیا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی پروفٹ بھی نہیں مانا تھا، تو پھر بہت زیادہ چانسز تھے کہ اگلے لوگ اس غصے ہو جائیں گے یا ریزسٹنس شو کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے تھوڑا کر کے میسج کنوے کرتے رہے 3 years تک۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں ایپیسوڈ 12 میں کیا ہوگا۔ تو ایسا ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا جو پچھلی سورہ نازل ہوئی تھی، یاد ہے نا آپ لوگوں کو وہ کون سی سورہ تھی؟ سورۃ المدثر، ہے نا، سورۃ المدثر جو نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کا بھی بیان کرنے کو کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف ستھرا بھی رہنے کو کہا تھا کہ اپنے کپڑے بھی صاف ستھرے رکھیے اور خود کو بھی صاف ستھرا رکھیے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی یعنی کہ انسٹرکشنز دی تھی۔ اور وہ اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا تھا کہ قرآن ریولیشن جو جلدی آنا شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، فریکوینٹلی ڈیلی، تقریباً ڈیلی کے بیسس پہ اینجل جبریل علیہ السلام آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا میسج یعنی وحی پرووائڈ کرتے تھے، جو کہ یہی قرآن کا میسج تھا، ٹھیک ہے، مختلف میسج کنوے کرتے تھے، اور یہ جلدی ہونے لگا۔ اس کے بعد موسٹ پروبیبلی یہ کہا جاتا ہے کہ جو نیکسٹ سورہ ریویل تھی وہ کون سی تھی؟ سورہ الفاتحہ۔ کون سی سورہ ریویل ہوئی تھی؟ سورہ الفاتحہ،
یعنی کہ پہلے آپ نے نوٹ کیا سورۃ العلق نازل ہوئی اور اس کی کچھ آیات تھی، وہ پوری سورہ نہیں نازل ہوئی نا. پھر سورہ المدثر نازل ہوئی اور اس کی بھی کچھ آیات نازل ہوئی، پوری کی پوری سورہ نہیں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، پھر ایک رائے کے مطابق اگلی سورہ یہ نازل ہوئی، یا ایک رائے کے مطابق بیچ میں ایک دو سورہ اور تھی، بٹ دوز ول آلسو دا پارٹس آف سورہ. پوری سورہ اکٹھی پہلی دفعہ سورہ الفاتحہ نازل ہوئی. جب سورہ الفاتحہ نازل ہوئی تو وہ پوری کمپلیٹ سورہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کو پتہ یہ ہے ہی چھوٹی سی سورہ، 7 آیات کی ہے، تو ہے ہی چھوٹی سی سورہ اور بہت ہی امپورٹنٹ سورہ. اور آئی ایم شیور کہ آپ سب بچوں کو یہ سورہ پتہ ہوگی. تو یہ کون کون سے بچے کو یہ سورہ پتہ ہے؟ اس کے نام سے اس کو یاد آ گئی ہے کہ بھئی میں نے یہ سورہ یا تو مجھے پتہ ہے یا میں نے سن رکھی ہے. تو ریز ہینڈ کرے کس کس بچے کو اس سورہ کے بارے میں پتہ ہے. سورۃ الفاتحہ صرف عائشہ طارق کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ؟ جی، رفا نسوہ کو پتہ ہے، شاویر رحمہ کو پتہ ہے، سید یحییٰ حسان کو پتہ ہے، ہادیہ کو، رامین. ویری گڈ. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کون سی سورہ ہے نا، کیونکہ ہم بہت فریکوینٹلی پڑھتے ہیں، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں یہ سورہ. چلیں جی، تو اس سورہ کو ایک دفعہ سنتے ہیں اور پھر میں آپ لوگوں کو چانس دوں گی، ایک ایک آیا آپ لوگ پڑھ لینا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کو اگر بھولی ہوئی بھی تھی تو اور سے سنیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ جو آمین ہے نا، یہ جب ہم سب مل کے آمین کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اینجلز بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین اینجلز کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پریویس گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو صغیرہ گناہ یعنی کہ مائنر سینس جو ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سچ اے بیوٹیفل سورہ، اور اتنی بیوٹیفل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نماز میں اس کو مسٹ کر دیا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا جو بچے نماز پڑھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہر رکعہ میں ہم سورہ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم سورہ الفاتحہ کو کیوں ڈسکس کریں، کیونکہ یہی والی نیکسٹ سورہ تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اور یہ کمپلیٹ سورہ میں اگر کہا جائے، ویسے اگر پوچھا جائے نا آپ سے کون سی پہلی سورہ نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ سورۃ العلق. لیکن کمپلیٹ سورہ پہلی کون سی نازل ہوئی تھی؟ وہ تھی سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے جی. تو بچے اس کو ایک ایک آیا کر کے پڑھیں گے، ایک بچہ ایک آیا. ٹھیک ہے، تاکہ سب کو چانس مل جائے. تو کون پڑھے گا؟ عائشہ طارق آپ پھر پڑھیے اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. بس یہیں تک. ٹھیک ہے، ویری گڈ. جو آپ کا تھوڑا سا میں بتاؤں کیا ہو رہا ہے، بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے، لیکن یہ جو ہے نا جن میں لائک کھڑی زبر ہے یا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 کاؤنٹس دینے، وہ والی آپ کی زیادہ لمبی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو آپ چھوٹا کریں گے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی بھی لمبا ہو رہا ہے، پتہ ہے آپ کو، من الشیطان ایسے نہیں، من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ پڑھیں آپ. بسم اللہ الرحمن. ابھی اللہ بھی زیادہ لمبا ہو رہا ہے، ایسے پڑھیں گے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے پہلی والی آیا پڑھ لیں.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. ٹھیک ہے. رب العالمین. Rabbil Alameen. زیادہ لمبا ہو رہا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین. Alhamdulillah Rabbil Alameen. چلیں جزاک اللہ خیر. آپ نے کوشش کرنا ہے اپنی مدود کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اوکے جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. جی اگلی والی آیا کون پڑھے گا؟ ساری مسٹیکس میں ایک ہی دفعہ میں نہیں نکال سکتی. ٹھیک ہے. ایک ایک کر کے. جی آئرہ اب آپ پڑھیے. الرحمن الرحیم. ویری گڈ. ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. الرحمن الرحیم. اچھا ویری گڈ. جو پہلے والا ہا ہے وہ بہت اچھا ہے. جو دوسرا والا ہا ہے تھوڑا سا وہ لیزی ہو رہا ہے. الرحمن سیم آپ نے ساؤنڈ دینی ہے. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم ناٹ ہیم لائک حیم. الرحمن الرحیم. ویری گڈ ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک عائرہ. جی تو اگلا کون پڑھے گا؟ شاویر اینڈ رحمہ آپ پڑھ لیجئے اگلی والی آیا. مالک یوم الدین. اچھا پیارے بچے مالکی اور یوم کے درمیان الف لام نہیں ہے اس لیے لام کی ساؤنڈ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. مالکی یوم الدین پڑھیے. مالک یوم الدین. ویل ڈن ماشاء اللہ. جی امرین خان آپ اگلی آیا پڑھ لیجئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک امرین. جی حاجرہ نرگس آپ پڑھیے اگلی والی آیا. اہدنا الصراط المستقیم. اچھا ویری گڈ. نہیں کہیں گے آپ اس کو. ٹھیک ہے. حمزہ کے نیچے کسرہ کنسیڈر کریں گے اور اس کو کی بجائے تھوڑا کہیں گے. ٹھیک ہے. اہدینا الصراط المستقیم. اہدینا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. ہاں آپ نے مستقیم اب اچھا کر لیا ہے. اور کی ساؤنڈ نہیں آئے گی. کر کے نہیں آپ تھوڑے کی طرف سوچیں. اوکے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اوکے ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک. کیپ پریکٹسنگ انشاءاللہ اٹ ول امپروو. ابو بکر عائشہ عمر واجبہ سارے نام اکٹھے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگلی آیا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آمین. اچھا پیارے بچے ویری گڈ. آپ نے اچھا پڑھا. جو انعمتا ہے اس میں دونوں کی ساؤنڈ سیم ہو گئی. انعمتا کچھ ایسے کر کے آ گئی. عین جو بعد میں آ رہا ہے اس میں تو آئے گی نا عین کی ساؤنڈ. جو پہلے والا حمزہ ہے اس میں بالکل الف کی ساؤنڈ آئے گی. ایسے انعمتا انعمتا. ٹھیک ہے. اوکے میم. پڑھیے اس کو. انعمت. ویری گڈ. اور جو لاسٹ ورڈ ہے اس میں تھوڑا سا آپ مد کو ذرا زیادہ لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں ہم نے 6 کاؤنٹس دینے ہوتے ہیں. ولا الضالین. ٹھیک ہے. تھوڑا زیادہ لمبا. الضالین. تھوڑا سا اس سے بھی لمبا. ٹھیک ہے. چلیں جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. گڈ جاب ایوری ون. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. جی تو پیارے بچوں باقیوں کو انشاءاللہ آگے کچھ پڑھنا ہوا تو I will give you chance. ٹھیک ہے. ایسا ہے کہ سورہ الفاتحہ آج ہم پھر ظاہر ہے تھوڑا سورہ الفاتحہ کے بارے میں دیکھیں گے نا. تو جو سورہ الفاتحہ ہے آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح ایک پیاری سی سورہ انٹروڈیوس کیا ہمیں کہ اس میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں. ایک تو یہ ویسے بھی فرسٹ سورہ آف قرآن ہے آپ کو پتہ ہے نا. اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں. حمد پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتی ہے. حمد ہوتا ہے تعریف کرنا.
اور حمد اسپیسیفکلی اللہ کی تعریف کے لیے آتا ہے، اور یہ تعریف ہوتی ہے بہت زیادہ تعریف، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے پرفیکٹ ہیں کہ ہم تھوڑی سی تعریف کریں تو وہ تو ان کا حق ہی نہیں ادا ہوتا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو فرسٹ پارٹ میں ہم اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کا تعارف بیان کریں، اللہ کے بارے میں بات کریں. ٹھیک ہے، جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے نا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیسے. پہلے ہم کہتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں وہ ایسا رب ہے جس نے سب چیزیں بنائی ہیں، تو اب ہم انہی کے بارے میں بات کریں. پھر ہم کہتے ہیں وہ بہت ہی مرسیفل ہیں اور ایکسٹریملی مرسیفل ہے، یعنی الرحمن الرحیم. پھر ہم انہی کے بارے میں بات کریں کہ وہ مالک ہیں، وہ کنگ ہیں، وہ اونر ہیں. کس دن کے؟ یوم الدین کے. وہ دن جس دن بدلہ دیا جائے گا، جو آپ نے اچھے کام کیے ہوں گے اس کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور برے کاموں کا برا بدلہ ملے گا اس دن. تو اس دن کے وہ مالک ہیں، یعنی وہ بہت اسٹرانگ ہیں، بہت پاورفل ہیں. اور پھر ہم بات کر رہے ہوتے کہ آپ ہی سے ایاک نعبد، اللہ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اب ہم اللہ کے بارے میں اور اللہ سے ہی بات کر رہے ہیں، تو یہ پارٹ بن جائے گا حمد، کیونکہ ہم اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بتا رہے ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پارٹ بن جاتا ہے حمد یا کہ تعریف اللہ کی. اور جو سیکنڈ پارٹ ہے نا سورہ الفاتحہ کا، وہ بن جاتا ہے دعا، کیونکہ اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں. پتہ ہے کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ او اللہ شو اس دی رائٹ پاتھ، الصراط المستقیم، ویری ویری رائٹ پاتھ، کہ جو بالکل صحیح سیدھا راستہ ہے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، وہ والا راستہ ہمیں سکھائیے، یعنی دکھائیے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں، اور پھر اگلی آیا بھی اسی دعا کی ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے، کہ اچھے لوگوں کا راستہ دکھائیے گا، برے لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھائیے گا. تو اس کے 2 میجر پارٹس ہیں. پہلے میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اس لیے اس کو کہتے ہیں حمد، دوسرے میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس لیے اس کو کہتے ہیں دعا. اور اس سے ایک بہت امپورٹنٹ مینر پتہ چلتا ہے دعا کا. ٹھیک ہے، کہ جب آپ دعا کریں نا تو آپ ڈائریکٹ دعا نہ شروع کریں. جب بھی پیارے بچوں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے بیٹھے تو آپ پہلے تھوڑی سی تسبیح ضرور کر لیا کریں. تسبیح سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی پاک ہیں، پرفیکٹ ہیں، ان میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، کوئی بھی کمی نہیں ہے. یا اسی طرح کوئی بھی حمد کر لے، تسبیح کر لے، حمد کر لے، اللہ کی تعریف کر لے. ٹھیک ہے، تو اب یاد رہے گا کہ جب بھی دعا آپ نے کرنی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ معنی خود سکھایا سورہ الفاتحہ میں، کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے آپ ایک دم سے منہ کھول کے نہ شروع ہو جائیں مجھے یہ چیز چاہیے. اب اگر آپ گڈ مینر کے ساتھ ایک چیز شروع کریں گے تو اس کا امپیکٹ ہی کچھ اور ہوگا. تو وہ کیا گڈ مینر ہے؟ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کریں، کنیکٹ ہوں، ان کی تعریف کریں پہلے. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ کسی آفیسر کو کال کریں یا اس سے ملے تو آپ ایک دم سے نہیں کہتے کال کرو میرا یہ کام کر دو، ہے نا، تو پھر وہ کرے گا کوئی کام؟ آپ پہلے ذرا کہیں، ذرا سلام کریں، ذرا آپ ان کا حال چال پوچھیں. ٹھیک ہے، تو پھر جب آپ کو اپنی بات پٹ کریں گے نا اس کی ایک ویلیو ہی اور ہوگی. تو ہم کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لائٹ لیں؟ تو پہلے آپ نے تسبیح کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی، پھر اپنی دعا رکھنی ہے. تو اس کی بہت اچھی امپورٹنس ہو جائے گی، کنیکشن بھی آپ کا بہت اسٹرانگ ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور ویسے ہمیں احادیث کے تھرو اور بھی پتہ چلتا ہے کہ درود شریف بھی ضرور پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب آپ کو یاد رہے گا اللہ کی تسبیح یا حمد بیان کریں، درود شریف پڑھیں، پھر اپنی دعا رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ مینر آف دعا ہے. اچھا، اب ہم سورہ الفاتحہ کے کچھ نام بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی سورہ اور اس کا نام ہے الفاتحہ، لیکن اس کے بہت سے نام رکھ دیے گئے. کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کر دیے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کر دیے، کچھ صحابہ کرام نے مینشن کر دیے. اور پتہ کیا ہے، جو صحابہ کرام یا جو عرب لوگ تھے ان کا کیا تھا کلچر، کہ ان کو کوئی چیز جب بہت اچھی لگتی تھی نا تو اس کے بہت سے وہ نام رکھ دیتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے ان کو تلواریں بڑی پسند تھی. ٹھیک ہے، جیسے آج کل کے بچوں کو بھی پسند ہوتی ہیں سوارڈز جو ہوتی ہیں جس سے لڑائی کی جاتی ہے نا جنگوں میں، تو ان کو وہ بڑی پسند تھی، تو ان کو وہ بہت ہی جنگوں میں یوز کرتے تھے، تو اس لیے ان کے مختلف نام انہوں نے رکھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ایک شارپ سی سوارڈ کے لیے الگ نام آتا تھا،
اور اسی طرح مختلف چیزوں کے لیے. پھر انہوں نے کیملز، ان کے ہاں کیمل بہت عام تھا، اس کے لیے مختلف نام انہوں نے رکھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اور ہر نام کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی تھی. تو ان کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہم سورہ الفاتحہ کے کچھ نام، ویسے تو اس کے بہت سارے نام ہیں لیکن کچھ نام ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد نہیں بھی رہتے تو اتنا مسئلہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سن لیجئے. تو ایک اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب. پہلا نام کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب. ٹھیک ہے، کتاب تو بک کو کہتے ہیں، اور فاتحہ اوپننگ، اوپن ہونے والی، دا اوپننگ چیپٹر، کہ پہلا چیپٹر. جیسے ہی آپ قرآن اوپن کریں گے نا تو پہلا چیپٹر کون سا ہو جائے گا؟ الفاتحہ. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب، کہ یہ وہ چیپٹر ہے جس سے ہم بک کو اوپن کرتے ہیں، یا فرسٹ چیپٹر یا اوپننگ چیپٹر آف دا بک، یعنی کہ القرآن. پھر اس کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ماما کو کہتے ہیں نا، تو مدر آف دا بک اینڈ دا مدر آف دا قرآن. یہ اس سینس میں مدر کی بہت امپورٹنٹ، کیونکہ مدر ایک فیملی میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، یعنی بیبی بھی اسی سے ہوتے ہیں، اور مدر کی بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے. تو ام الکتاب، ام القرآن کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ آف کتاب یا سورہ آف قرآن. پھر ایک اس کا نام ہے سبع المثانی. ٹھیک ہے، سبعہ کہتے ہیں عربک میں 7 کو، مثانی کہتے ہیں ایک چیز جو بار بار آتی ہے. ٹھیک ہے، ریپیٹ ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا سورہ الفاتحہ ریپیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ. کیسے ریپیٹ ہوتی ہے یاد ہے کسی کو؟ ہم کہتے ہیں بار بار ہم پڑھتے ہیں اس کو. کب ہم بار بار پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ریز یور ہینڈ اور ٹیل می ان دا چیٹ. جی عائشہ طارق، آپ بتائیے گا کہ کیسے ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. نماز میں. ہاں، ویری گڈ، گڈ جاب. نماز میں ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں، اور ہر رکعہ میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ ریپیٹ ہوتی ہے نا مثانی. مثانی وہ چیز ہوتی ہے لائک جو ایک کے بعد دوسری آتی ہے، ایک کے بعد دوسری آتی ہے. تو پھر سبعہ یاد رکھنا آپ نے، عربک میں سبعہ کس کو کہتے ہیں؟ 7 کو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں نے 7 آسمان بنائے، 7 سماوات، اور ادھر آ رہا ہے سبعہ یعنی 7 مثانی، جو کہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ 7 آیات ہیں، ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ کیسے. پھر القرآن العظیم بھی اس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی میگنیفیشنٹ قرآن. حالانکہ یہ قرآن تھوڑی ہے، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ سورہ، اللہ نے اس کو قرآن بھی کہہ دیا، القرآن العظیم. پھر الحمد بھی کہتے ہیں، اور الحمد تو بہت ایزی ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں ہم اللہ کی پریز کر رہے ہوتے ہیں. یہ سٹارٹ یہ الحمدللہ سے ہوتی ہے. پھر الصلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ نماز میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور نماز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو الصلاۃ بھی کہتے ہیں. پھر الشفا بھی کہتے ہیں اس کو. الشفا آپ نے نام سنا ہوگا، شفا. جب کوئی بیمار ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، کہتے ہیں نا ہم اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، یعنی کہ آپ کو بالکل ٹھیک کر دیں، بیماری ختم کر کے آپ کو بالکل کیور کر دیں، یعنی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. تو اس لیے یہ جب کوئی بیمار ہو اس کے لیے بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے. تو آپ کا جب کوئی ریلیٹیو یا کوئی بھی بندہ بیمار ہو، ایون آپ خود بھی بیمار ہو، اللہ تعالیٰ ویسے تو آپ کو صحت دیے رکھے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو آپ اس کو پڑھ کے دم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا نصیب ہوگی. اور اس کو الرقیہ بھی کہتے ہیں. یہ ذرا سا مشکل نام ہے آپ کے لیے، نہ بھی یاد رہے تو ڈزنٹ میٹر. الرقیہ بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دم کے طور پر پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے شیطان سے پروٹیکشن لینی ہے، یا کسی نقصان سے پروٹیکشن لینی ہے، یا بیماری سے پروٹیکشن لینی ہے، بیمار ہو گئے تو اوور آل جب آپ اس کو پڑھ کے پھونکتے ہیں یا دم کرتے ہیں تو اس لیے اس کو الرقیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو تو یہ تو اس کے مختلف نام ہوں گے. جو سبع المثانی اس کا ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ویسے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 7 آیات ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ خود سے دیکھ بھی لیں کہ کیسے 7 آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی ایک اور آیا میں، یعنی سورہ الحجر کی ایک آیا 87 میں کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ یہ دونوں نام اب اللہ نے خود ہی مینشن کر دیے ہیں سورہ الفاتحہ کے. سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي یعنی 7 the most repeated one، والقرآن العظیم اور عظیم قرآن. اور یہ کیسے؟ میں نے ادھر نمبرنگ لگا دی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ بسم اللہ سے شروع کریں تو یہ فرسٹ آیا، الحمدللہ سیکنڈ آیا، الرحمن الرحیم یعنی یہ تھرڈ آیا، دین نیکسٹ 4 5 till 7 تو سبع. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں لائک الحمدللہ ول بی دا فرسٹ آیا، تو اس کیس میں بھی وہ صراط الذین اس والی آیا کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں پھر، تو اسٹل وہ 7 ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ اس طرح 7 آیات ہیں، اور 7 کے لیے عربک میں ورڈ ہے سبع یا سبعن. اب ادھر تو سبعن ہے نا، لیکن آپ سبع بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور الصلاۃ اس کا ایک نام ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ میں نے بتا دیا کہ کیوں. کیونکہ یہ صلاح میں ہم ریپیٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور صرف ریپیٹیشن کی امپورٹنس نہیں ہے، اس کی یہ بھی امپورٹنس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، بتایا ہے ہمیں کہ whoever does not recite سورہ الفاتحہ in his salah, his prayer is invalid. تو صرف یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ، بلکہ یہ ضروری ہے. جو بھی اپنی رکعہ میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز انویلڈ ہو جائے گی، انکمپلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ قبول نہیں ہوگی اس لحاظ سے، یعنی کمپلیٹ نہیں ہوگی، انویلڈ ہو جائے گی. تو اس لیے نماز کو ویلڈ کرنے کے لیے اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اور اس کے نام میں الفاتحہ آتا ہے، اور فاتحہ کا مطلب اوپننگ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اوپننگ ایسے کہ آپ کہیں سٹک ہو گئے جیسے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس سٹک پلیس میں سے نکلنے کے لیے کوئی ہول چاہیے، کوئی جگہ چاہیے نا، تو اس کے لیے بھی یہ اوپننگ ورڈ آتا ہے الفاتحہ، یعنی کہ فاتحہ. تو یہ اگر آپ ڈپریسڈ فیل کر رہے ہیں یا کچھ بھی آپ کی لائف میں ایسا ہو رہا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو یو کین لائک in those days you can say this surah to get the light into your life انشاءاللہ. تو ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چونکہ نماز میں رکھی دی ہے، تو ان اینی کیس ہم اس کو پڑھ ہی لیتے ہیں الحمدللہ. جی تو پیارے بچوں، یہ تو اس کا ایک اوور آل ایک بیک گراؤنڈ سا تھا نا. اب اگر آپ اس کی ایک ایک آیا کو سمجھنا چاہیں تو پھر کیا ہو جائے گا. الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں کیا ہے کہ اللہ کی بہت تعریف ہے. الحمدللہ ہی کہ all praise یا each praise is for اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور حمد میں نے آپ کو بتا دیا کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی تعریف ہے جو کمپلیٹ تعریف ہے اور مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم ایک اور بھی اپنا ایموشن شامل کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہم لو شامل کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، اور رسپیکٹ. جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا الحمدللہ، تو اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. تو کوئی نان مسلم تو نہیں کہہ سکتا الحمدللہ، وہ تو نہیں کہتے نا اچھا واہ یہ تو بہت ہی اچھی آپ کی چیز ہے، تو ہم آگے سے کہتے ہیں الحمدللہ، ہے نا. یا ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، جیسے میں آپ سے پوچھتی ہیں کیسے ہو پیارے بچے، تو آپ کیا کہتے ہیں الحمدللہ. تو اس میں ہم یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، اور ہم اللہ سے اس میں لو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور رسپیکٹ کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اکنالج کر رہے ہوتے ہیں. واقعی ساری جو اچھائی ہیں وہ اللہ کی طرف ہی لوٹتی ہیں. اور الحمدللہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹرمینالوجی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ جو الحمدللہ کہنا ہے نا تملأ المیزان، کہ یہ میزان کو فل کر دیتا ہے. میزان آپ کو پتہ ہے اسکیل، ویئنگ اسکیل، ٹھیک ہے، کہ جو آخرہ میں میزان قائم ہوگا، یا ان اینی کیس اللہ کا ذکر ویسے بھی بہت بلند چیز ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الحمدللہ کہہ دینے سے اسکیل ہی بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی پیاری ٹرمینالوجی ہے. اور ایسے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں الحمدللہ کہتے ہوتے تھے. پتہ ہے یہ بات آپ کو؟ جب ان کے ساتھ کچھ اچھا ہو جاتا تھا نا تو بھی وہ کہتے تھے الحمدللہ، اور جب کچھ ایسا ہو جاتا تھا برا سا تو بھی وہ کہتے تھے الحمدللہ. لیکن تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ تھا. کیسے؟ کہ جب کچھ اچھا ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے الحمدللہ، یہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. آئی نو آپ کو فوراً تو نہیں یاد ہوگا یہ، لیکن کوئی حرج نہیں ہے نا جاننے میں. تو یعنی آل پریزز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس کی نعمت سے، جس کی بلیسنگ سے یہ اچھے اچھے کام ہم پورے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اچھے اچھے کام پورے ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور جب کچھ بری چیز ہو جاتی تھی نا تو کہتے تھے اللہ ہی کی تعریف ہے ہر حال میں، یعنی وہ جس حال میں بھی رکھے اللہ کا شکر. تو الحمدللہ علی کل حال،
ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے. اس کو اب کون سا بچہ کہے گا؟ پہلی فریز کو کوئی ایک اور دوسری کو کوئی ایک. جی فاطمہ آپ پڑھ لیجئے پہلے والا پارٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلا والا پارٹ پڑھیے. الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی بنعمتہ بنعمته تتم الصالحات. تتم الصالحات. ویری گڈ، ماشاء اللہ، گڈ جاب. جی شاویر آپ پڑھ لیجئے. جی سیکنڈ والا پارٹ پڑھ لیں کہ جب کچھ برا ہوتا تھا پھر کیا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ الحمد للہ علی کل حال. ویری گڈ، کہ ہر حال میں ہی الحمدللہ، ہے نا؟ تو ہمیں بھی ہر حال میں الحمدللہ ہی کہنا چاہیے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی تو الحمدللہ تو ہم نے پڑھ لیا، تو اب ہم سورہ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں جو سیکنڈ پارٹ تھا رب العالمین، ٹھیک ہے، رب العالمین یعنی کہ وہ ایسا رب ہے جو کہ تمام ورڈز کا رب ہے. جو العالمین یہ عالم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور عالم یہ عالم جو بھی آپ لے لیں، اگر ہم عالم لیں تو پھر یہ ہر وہ چیز، ہر وہ نشانی جس کو دیکھ کر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز جس کو دیکھ کے ہمیں اللہ کی یاد آ جائے تو وہ بن جائے گی عالم یا نشانی. اور اس کے علاوہ عالم اگر ہم کہہ دیں لائک ساری دنیایں، ہیومن کی دنیا، اینیمل کی دنیا، جنوں کی دنیا، ٹھیک ہے. تو رب کیا ہے؟ رب کہ وہ خالق ہے، وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ بناتا ہے، پھر مالک ہے، وہ ہمیں اون بھی کرتا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہماری ہر چیز کا مالک ہے. وی belong ٹو ہم، ٹھیک ہے. وہ ہمارا خالق اس لحاظ سے کہ انہوں نے ہمیں کریٹ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مالک ہیں گے، وہ ہمیں کمپلیٹلی اون کرتے ہیں یا ہر چیز کو جس کو انہوں نے بنایا، ہم یا دنیا یا آسمان زمین، ایوری تھنگ یو نو. اینڈ پھر وہ مکمل اتھارٹی بھی رکھتے ہیں، وہ جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ. مدبر یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پلان کرتے سب کچھ، یعنی کہ بہت ہی پریسائزلی اور بٹ بائی بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے چیز پلان کرتے ہیں. پھر وہ سسٹینر بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہماری ہر چیز کی کیئر کرتے ہیں، نرش کرتے ہیں ہمیں. اگر ہم چھوٹے سے بیبی ہیں تو پھر ان کو پتہ ہے کہ اس کی کیا ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو مدر ملک پرووائڈ کرتے ہیں، پھر کرتے 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 وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کو ہر چیز، آکسیجن، ہر چیز دیتے ہیں، ہے نا. اسی طرح پلانٹ ہے، اس کو ہم جب سو کرتے ہیں سیڈ کو، پھر اس کو واٹر، سن اور ایوری تھنگ جو اس کو گرو کرنے کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کا، صرف پلانٹ یا ہمارا نہیں، ہر ایک کی جو اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی ہے، ہر ایک کی ضروریات کا پوری طرح خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ رب العالمین ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کو آپ اس ایگزامپل سے سمجھ لیں کہ وہ ہیومنس کے بھی رب ہے اور پلانٹ کے بھی رب ہیں. اور پلانٹ جب ایک چھوٹا سا پلانٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ کیسے اس نے گرو ہونا ہے، اس کو کیا چاہیے، آکسیجن چاہیے یا لائٹ چاہیے، اور اس کو فوٹوسینتھسس چاہیے، یا کون سے پروسیسز سے اس کو گزرنا ہے، یہ سارا ہر کریشن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ رب ہے کہ وہ ایسے رب نہیں ہیں کہ جو کیئر لیس ہوں یا ان کو خبر ہی نہ ہو کہ جن کو میں نے بنایا ان کو کیا کیا چیز چاہیے. ہر چیز کی خبر ہے اور وہ اس کو پرووائڈ بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ رب ہیں کس کے؟ لارڈ ہیں، رب ہیں، کریٹر ہیں، اونر ہیں، پلانر ہیں. کس کے؟ ہر ایک کے. اینجلس کے بھی. اینجلس پہلے میں نے اس لیے لکھ چھوڑا کہ سب سے پہلے اینجلس بنائے گئے تھے نا، اس لحاظ سے. اینجلس کے بھی رب ہیں، جن کے بھی رب ہیں، ہیومنس کے بھی رب ہیں، بٹرفلائی کے بھی رب ہیں، ٹائیگر کے بھی رب ہیں، اینیملز اینڈ برڈز کے، چاہے وہ سی میں رہتے ہیں یا ایئر میں فلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کے وہ رب ہے، اونر ہیں، پالنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، میرا خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ تو آپ لوگوں کو یاد ہے نا کہ جو یوم الدین کے بارے میں ہم نے دیکھا، یوم الدین کون سا دن ہوگا جس میں ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے. کون سا دن ہوگا؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، کون سے دن کے؟ جو کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا ڈے ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے مالک ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ سورہ الفاتحہ میں ہم کیا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے دیکھ لیا نا سورہ الفاتحہ میں ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ کون سی دعا مانگ رہے ہیں؟ ہدایہ کی دعا، گائیڈنس کی دعا، یا الصراط المستقیم کی دعا، یعنی کہ سیدھے راستے کی دعا، ٹھیک ہے۔ یہ بیسک کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کہ اس میں پہلے ہم پریز کرتے ہیں، الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، پھر اس میں ہم دعا مانگ رہے ہیں، یعنی سیدھے راستے کی اور گائیڈنس کی دعا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم ان لوگوں کی راستے پہ نہیں جانا چاہ رہے جن پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا، ٹھیک ہے، یا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے۔ تو فی الحال ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمیں اگلی کلاس میں ٹائم ملا تو ہم اس کی فردر ایکسپلینیشن اس میں دیکھ لیں گے۔ تو پیارے بچوں ابھی ہم کرتے ہیں کوئز۔ جتنی دیر میں بچے جوائن کرتے ہیں، ایک بچہ سورہ الفاتحہ سنا سکتا ہے یا پھر لینیج بھی سنا سکتا ہے، جو بھی سنانا چاہے، کیونکہ ہم لینیج بھی کرتے ہوتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آئرہ نے ریز ہینڈ کیا، جی آئرہ آپ کیا سنائیں گی؟ سورہ الفاتحہ۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین، ماشاء اللہ، گڈ جاب۔ جی آپ کون سنائے گا؟ فاطمہ نے ریز کیا ابھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، گڈ جاب۔ عائشہ صدیقہ سورہ الفاتحہ سنائیں گی؟ جی ہاں باجی۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ صرف جو دو تین مدود ہے نا وہ آپ نے چھوٹی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد، ایسے نہیں کہیں گے آپ، ٹھیک ہے نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک جب ہم فتح، جب زبر یا فتح ہوتی ہے تو ہم ایک کاؤنٹ دیتے ہیں نا کسی چیز کو، تو جب اس کے ساتھ الف مدہ کاؤنٹ ایڈ ہو جاتے تو ہم صرف دو کاؤنٹس دیتے ہیں نا، اس سے زیادہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ جیسے الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، بس 2 کاؤنٹس دے کے بس آپ پھر گزر جائیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جی تو اب ہم شروع کرتے کوئز، کیونکہ الحمدللہ سارے بچوں نے جوائن کر لیا ہے۔ جی بچوں تو گیٹ ریڈی، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیٹس اسٹارٹ سیرہ کوئز 12۔ جی تو first question is, the earlymost persons who accepted Islam who were they? حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی and حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا کہ all these were included in those group کے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اسٹارٹ میں؟ کیا یہ سب انکلوڈڈ تھے اس گروپ میں جنہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا؟ سو دھیان سے چوز کیجئے گا۔ یس، all these were included، ہے نا، in that group.
اور اگلا کوشچن یہ ہوگا کہ the early most people who accepted Islam were called السابقون الاولون. Is it true or false? اس گروپ کو جنہوں نے فوراً اللہ اور رسول کی بات مان لی تھی اس کو کہا جاتا ہے السابقون الاولون. تو یہ ٹرو ہے یا فالس ہے؟ جی دس از ٹرو. ویری گڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم continued conveying the message of Islam privately for how many years؟ کہ وہ ون آن ون بیسس پہ پرائیویٹلی تھوڑے لوگوں کے ساتھ جب اللہ کا میسج شیئر کرتے رہے تو یہ کب تک کیا انہوں نے، کتنے سال تک؟ 3 years تک کنٹینیو رکھا اس کام کو یا 10 years تک؟ 3 years تک. ٹھیک ہے، اللہ کا میسج تو ہمیشہ کنوے کرتے رہے نا جب سے وہ پرافٹ بنے اس کے بعد، لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پرائیویٹلی یا تھوڑے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے سیکھا کہ 3 years تک. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے the first complete سورہ. آپ دھیان سے آنسر کیجیے گا. the first complete سورہ revealed on رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was dash. اب یہ فرسٹ سورہ نہیں ہے، فرسٹ کمپلیٹ سورہ. was it سورۃ البقرہ؟ was it سورۃ العلق؟ was it سورۃ المدثر؟ was it سورۃ الفاتحہ؟ تو یہ کون سی سورت تھی جو پہلی کمپلیٹ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی؟ جی ٹھیک ہے، میجورٹی نے ٹھیک بتایا کہ سورۃ الفاتحہ. ویری گڈ، گڈ جاب. اگلا ہے سورہ الفاتحہ از نون ایز فاتحۃ الکتاب. بیکاز اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں بیکاز اٹ از اے کلوزنگ چیپٹر آف القرآن، یعنی کہ اس سے قرآن اینڈ ہوتا ہے، یا اٹ از این اوپننگ چیپٹر آف القرآن، یعنی جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو وی آلویز سی دس سورہ کہ اسی سے قرآن اوپن ہوتا ہے، یہی پری فیس چیپٹر ہے قرآن کا ایک قسم کا. تو اٹ از این اوپننگ چیپٹر آف القرآن، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ سب بچوں نے صحیح جواب دیا. گڈ جاب. نیکسٹ از سورہ الفاتحہ is also called سبع المثانی because it contains how many ayat that are repeated؟ 10 often repeated ayat یا 3 often repeated ayat یا 7 often repeated ayat یا 20 often repeated ayat. اب سبع کا معنی جس کو پتا ہوگا وہ آنسر صحیح کر لے گا. المثانی تو چلو سب میں آ رہا ہے نا، لائک ریپیٹڈ. آپ یہ بتائیں سبع کیا ہے؟ is it 10 or 3 or 7 or 20 and choose accordingly. جی 7 often repeated ayat was correct. Good job, mashallah. Next is true or false. Few other names of Surah Al-Fatiha are Ash-Shifa, Ar-Ruqiyya, As-Salah. Is it true or false? So Al-Fatiha کے کچھ اور بھی نیمز ہیں جو کہ یہ ہیں لائک الشفا، پانی کے شفا ہوتی ہے یعنی کیور ہوتی ہے، الرقیہ یا الصلاح کہ نماز میں پڑھی جاتی ہے. تو از اٹ ٹرو اور فالس؟ جی تو دس از ٹرو. ویل ڈن، ماشاء اللہ. نیکسٹ از سورہ الفاتحہ اسٹارٹس فرام الحمد للہ. دیٹ مینس اب الحمدللہ کا معنی آپ لوگوں نے اصل میں گیس کرنا ہے. اللہ از پیور یا اللہ از دا گریٹسٹ یا all praises یا each praise belongs to Allah and show us the right path. اب الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ is pure یا کہ اللہ is the greatest یا all praises be to Allah یا show us the right path. جی all praises be to Allah. Very good. Yes. اور اللہ is pure کے لیے کیا ورڈ ہوگا؟ سبحان اللہ، ہے نا؟ اور اللہ is the greatest کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. and show us the right path کے لیے کیا ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، well done, ماشاء اللہ. good job dear kids. اب رب العالمین، ٹھیک ہے، رب العالمین means that Allah is the Rabb or Lord of whom? Humans only or jinns only or angels only?
یا کہ angels, jinn, humans, animals, birds and all the worlds. Allah subhanahu wa ta'ala is the Rabb of, Rabbil Alameen means that Allah subhanahu wa ta'ala is the Rabb or Lord of who? Very good. Sabke, hai na? Next question is, Yawm ad-Din refers to the day of dash. ٹھیک ہے, Yawm ad-Din کون سا یوم ہے؟ It is the day of reward or punishment, or it is the only day of pleasure. جب آخرہ ہوگی تو سب کے لیے صرف خوشی خوشی کا دن ہوگا بس, یا کہ جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے ان کو اچھا سا ریوارڈ ملے گا, اور جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے یا اللہ کو راضی نہیں کر سکے ہوں گے, معافی نہیں لے سکے ہوں گے, ان کے لیے ڈے آف پنشمنٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ اللہ تعالیٰ جن کو معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہو جائے, خوش ہو جائیں, اور ہمیں جنت الفردوس میں لے جائیں. آمین. جی, تو یوم الدین is the day of reward and punishment. And then in Surah Al-Fatiha we ask the most important dua of guidance یعنی ہدایہ and straight path یعنی صراط المستقیم. تو یہ کون سی دعا ہے؟ which دعا is it؟ ربی زدنی علما یا اہدنا الصراط المستقیم؟ کون سی دعا ہے جو کہ ہم سورہ الفاتحہ میں مانگتے ہیں؟ I think it's an easy one, ہے نا, کیونکہ سیکنڈ ون تو آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں سورہ فاتحہ کے اندر. تو کون سی دعا ہے یہ؟ It is the dua of hidayah and guidance and straight path. That is اهدنا الصراط المستقیم. Very good. MashaAllah, barakallahu feekum. Musab is on third place. Amina is on second. And Shahveer Rama are on the first place. Rifa, Nuswa and Barida are the runners up. MashaAllah, barakallahu feekum. Everyone جنہوں نے کوئز سالو کیا اور جنہوں نے کلاس لی, سب کے لیے ماشاءاللہ بارک فیکم. گڈ جاب. میں ایک دفعہ آپ کو ہوم ورک بتا دوں. ٹھیک ہے, ہوم ورک یہی ہوگا کہ آپ نے لینیج کو میمورائز کرنا ہوگا ٹل الیاس تک. ٹھیک ہے, ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں نا, تو آپ کو یہ یاد بھی ہوگی. بہت سے بچوں کو جن کو نہیں بھی یاد تو وہ الیاس تک پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج کو یاد کریں گے. اور اس کے علاوہ آج کے لیسن سے جو بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, جو آپ نے لرن کیا یا وٹ ایور, ٹھیک ہے, جو آپ کو اچھا لگا آج کے لیسن میں سے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. یعنی اپنی ڈرائنگ کی فارم میں, آپ کچھ سینٹینسز کی فارم میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر کیا کرنا ہے, لینیج کو بھی یاد کرنا ہے الیاس تک. یہ میں شیئر کر دوں گی. چلے میں اور ہم نہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس. ٹھیک ہے, تو یہاں تک پیارے بچوں آپ لوگوں نے یاد کر کے سینڈ کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اور پھر سورہ الفاتحہ یا آج کی پوری ایپیسوڈ میں سے جو کچھ بھی, یا ایون پچھلی ایپیسوڈ میں سے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں, لائک جو السابقون الاولون ہیں ان کے بارے میں. تو اس کو اینڈ کرتے ہیں. الحمدللہ کثیرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثيرا. بارک اللہ فیکم پیارے بچوں. اس کو اینڈ دعا سے اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام بولو عائشہ. بائے بائے. بائے بائے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ میم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر میم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.